میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، بے، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 عرفہ کی رات، اور نمبر 4 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیات الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔
اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، مگر افسوس کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن میں شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذاللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں کے لیے عرض ہے کہ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ نے سنا کہ شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی ہے اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ افسوس شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، اور اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ خدا کے لیے اس بیہودہ اور حرام کام سے بچیے اور اپنے بچوں اور قرابت داروں کو بھی روکیے۔ بلا شبہ آتش بازی اسراف اور فضول خرچی ہے، لہٰذا اس کا ناجائز اور حرام ہونا اور اسی طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا، خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ اس لیے میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس بیہودہ رسم سے بچائیے اور شب برات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنے کی نیت کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔